اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ تاریخ اسلام میں ایک ایسا دور آیا کہ جب وارثان دین کے خلاف، یعنی جن کے گھر میں دین نازل ہوا، جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، ان کے خلاف، ان کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہونے والے کلمہ گو مسلمان تھے۔ ان میں کوئی کافر نہیں تھا، کوئی یہودی نہیں تھا، کوئی عیسائی نہیں تھا، اور باقی کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ سب کے سب کلمہ گو تھے، مسلمان تھے۔ لیکن ان کی بدبختی کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑے آئے، اور اسی کے چلتے واقعہ کربلا پیش آیا، اور واقعہ کربلا کے بعد بھی جو سادات پر مظالم ڈھائے گئے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اہل بیت علیہ السلام پر مظالم کا آغاز کربلا سے ہوا، اور کربلا کے بعد سادات کے ساتھ مزید ظلم کرتی ہے یہ امت۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ واقعہ کربلا سے پہلے بھی ایسے بہت سارے واقعات رونما ہو چکے تھے جن کے چلتے واقعہ کربلا پیش آیا، اور واقعہ کربلا کے بعد بھی جو سادات پر مظالم ڈھائے گئے۔ اور کربلا سے پہلے بھی جو مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے پر جنگوں میں رہے، جنگ نہروان، جنگ صفین یا جنگ جمل، ان تینوں جنگوں میں جو مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مخالف جو لوگ آئے تھے، ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، ان میں سب سے زیادہ جو تعداد تھی وہ خارجیوں کی تھی۔ اور خارجیوں نے وتیرہ یہ اپنایا ہوا تھا کہ بغض علی کی وجہ سے جو بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہوتا تھا، اس کے مقابلے میں ان کے بارے میں جھوٹے فضائل خارجیوں نے گھڑنے شروع کر دیے۔ جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن تھے، یا جو مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں جنگوں پر رہے تھے، ان کے فضائل میں جھوٹی روایات گھڑنا شروع کر دی، فقط اہل بیت علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کے لیے اور مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کے لیے۔ مگر حقیقت آج بھی تمام حضرات کے سامنے عیاں ہے، فضائل علی نہ چھپ سکے۔ لیکن جو خارجیوں نے پروپیگنڈا کیا تھا وہ بھی آج تک وہ بھی امت میں چلتا آ رہا ہے۔ جیسے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا امام حسین ابن علی علیہ السلام کی فضیلت میں جو حدیث ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، ابھی چند دن پہلے مارکیٹ میں ایک اور جھوٹی روایت کافی زیادہ وائرل ہو رہی تھی، وہ کسی اور شخص کے بارے میں تھی۔ تو یہ خارجیوں کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے جو آج تک بھی چلتا آ رہا ہے۔ خیر، ابھی موضوع پر آتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کی طرف سے کتاب لکھی گئی ہے فیضان امیر معاویہ۔ اس کتاب کا ایک چھوٹا سارا تحقیقی جائزہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ویسے فی الوقت میں ایک ہی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، باقی انشاءاللہ بعد میں اس پوری کتاب کا جو تحقیقی جائزہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ ابھی یہ جو میں روایت پیش کرنے لگا ہوں یہ چھوٹی سی ہے، ایک مختصر وقت میں یہ بیان ہو سکتی ہے، تو اس لیے میں نے یہاں سے ہی آغاز کیا۔ اور جو روایت میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں یہ پیج نمبر 169 پہ ہے، اور لیکن صفحات اس کتاب کے زیادہ ہیں۔ یہ ایک روایت آپ کو پڑھ کے اتنا اندازہ ہو جائے گا کہ 169 سے پہلے کے جو پیجز ہیں یا جو اس کے بعد کے پیجز ہیں ان میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ خیر، 169 پر ایک روایت لکھی ہے کہ ایک روز نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت سیدہ بی بی ام حبیبہ کے ہاں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آگے صفحہ نمبر 170 پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ بی بی ام حبیبہ کو اپنے بھائی معاویہ ابن ابو سفیان کے بالوں میں کنگھی کرتے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کی، یہ میرے بھائی ہیں، ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے بالکل اینڈ پہ جو جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے دعوت اسلامی کی طرف سے، تاریخ ابن اسحاق کا،
اب یہاں پر انہوں نے حوالہ دیا تاریخ ابن عساکر کا، اور جہاں جہاں پر بھی یہ اس کے علاوہ جہاں پر بھی یہ روایت آئی ہے وہ اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے اس کے نام کے ساتھ آئی ہے، اور ہر جگہ پر اس روایت کا جو آخر نتیجہ ہے وہ بھی دیا گیا ہے۔ اسی کے لیے اب چلتے ہیں میزان الاعتدال، اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 84 اور یہ میزان الاعتدال برادران اہل سنت کے جید محدث گزرے ہیں شمس الدین ذہبی صاحب، بہت بڑا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 84 پر عبداللہ بن بکار جو اس روایت کا مرکزی راوی ہے، اس نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا سے روایات نقل کی ہیں۔ عقیلی کہتے ہیں کہ اس کا نسب مجہول ہے، اس کی نقل کردہ روایات محفوظ نہیں ہیں۔ اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ، آپ ذرا دھیان سے سنیں گا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ بی بی ام حبیبہ کے ہاں تشریف لے گئے، تو اس وقت معاویہ ابن ابو سفیان کا سر ان کی گود میں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ بی بی ام حبیبہ سے دریافت کیا، کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں اپنے بھائی سے کیوں کر محبت نہ کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہ روایت درست نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، فیضان معاویہ میں بھی آپ نے یہ روایت ملاحظہ فرمائی، اور وہاں پر وہ اس کا حوالہ بھی نیچے دے گئے تھے، لیکن وہاں پر یہ جو ہر جگہ پر جو اس روایت کا رزلٹ نکالا گیا ہے کہ یہ روایت درست نہیں، یعنی جہاں پر بھی جس کتاب میں بھی آپ کو یہ روایت ملے گی وہاں پر اس کے اوپر جرح آلریڈی ہو چکی ہے، آپ کو نظر آئے گی کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ اب یہ فیضان معاویہ جس نے لکھی ہے، پتہ نہیں کہ اس کا اصلی جو لکھنے والا مصنف اپنا جو ہے مؤلف یا مصنف کون ہے، کہ کتاب لکھی کس نے ہے، کیونکہ یہ کچھ خیر چلیں جس نے بھی لکھی ہو، بہرحال یہ کتاب لکھی انہی کی طرف سے ہی گئی ہے، یعنی دعوت اسلامی کی طرف سے، یہ کنفرم ہے۔ اچھا، جب اب ہم حسن ظن رکھتے ہوئے اب یہ سوچ سکتے ہیں کہ دیکھیں اتنا بڑا ادارہ ہے دعوت اسلامی کا، کوئی چھوٹا موٹا ادارہ تو ہے نہیں، کافی جانا مانا ادارہ ہے، اور کافی ملکوں میں اس کی پہچان بھی ہے، تو اتنا بڑا ادارہ اس طرح کی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ کہ اب ہو سکتا ہے کہ جو نسخہ ان کے پاس ہو، جو یہ روایت کو اس کتاب میں نقل کر رہے تھے فیضان معاویہ میں، ہو سکتا ہے کہ جہاں پر نیچے ہر جگہ پر اس روایت کا نتیجہ دیا گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ ورق وہاں سے پھٹا ہوا ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی سیاہی گر گئی، ایسی چیز گر گئی ہو جو ان کو نظر نہ آئی ہو، ورنہ یہ روایت اپنے متن کے حساب سند سے تو ہے ہی ہے، اپنے متن میں بھی یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب ہم حسن ظن نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی اس طرح کی کوئی واضح غلطی تو کوئی نہیں کر سکتا۔ ویسے یہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے کہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، اور دعوت اسلامی کی ویسے ایک چیز سننے میں آئی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے اپنی غلطی کا اعتراف کھلے دل سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کتاب بھی انہوں نے لکھی ہو، کسی کے فضائل میں کوئی جھوٹی حدیث یا جھوٹی روایت بیان کر دی ہو جس کی سند کہیں سے صحیح سند نہ ہو، یا کوئی اور بھی گستاخانہ کوئی واقعہ ہو، یا کم علمی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے جو بھی روایت اگر ان کی کتابوں میں لکھی جاتی ہے، تو جب ان کی طرف کوئی توجہ دلاتا ہے تو یہ ضرور اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔ تو امید ہے اگر کہیں نہ کہیں یا کبھی کسی اور کے تھرو ہی اگر اس روایت کی حقیقت ان تک پہنچ گئی تو امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ اپنی اصلاح خود ہی فرما لیں گے۔ اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو حق بات اور سچ بات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ بات کو قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
السلام